بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائی، بزرگوں، قرآن پاک میں بہت سی قوموں کا بار بار ذکر آیا ہے۔ ان میں ایک حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بھی ہے۔ ان کا کہانی محض قدیم تاریخ کا بیان نہیں ہے، یہ ایمان، اخلاق، اللہ تعالی کی اطاعت اور حق کی واضح ہو جانے کے بعد کھلے عام گناہ پر اڑے رہنے کی نتائج کے بارے میں ایک لازوال سبق ہے۔ آج کی اس قسط میں ہم حضرت لوط علیہ السلام کی کہانی کو قرآن پاک، صحیح حدیث اور معتبر اسلامی تاریخی ماخذ کی روشنی میں بیان کریں گے۔ ہم قائم اسلامی تعلیمات اور تاریخی رپورٹوں میں فرق کریں گے تاکہ ہماری سمجھ مستند وحی سے مضبوطی سے جڑی رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان دونوں پر سلام ہو۔ ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی حران تھے۔ قرآن پاک کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام سب سے پہلے لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایمان کی ہدایت کی۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت سے نوازا اور انہیں صدوم اور اس کے آس پاس کے شہروں کے آس پاس کے زرخیز علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی رہنمائی کے لیے مقرر کیا، جو اب بحیرہ مردار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان شہروں کو بہت سے باغات، زرخیز زمین، بہتے پانی اور خوشحالی سے نوازا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو بے شمار دنیاوی نعمتوں سے نوازا تھا، پھر بھی وہ شکر ادا کرنے کے بجائے مغرور اور بد کردار ہو گئے۔ دولت، ایمان، آرام، سلامتی نے رفتہ رفتہ ان میں بہت سے لوگوں کو اللہ تعالی کی اطاعت سے دور کر دیا۔ تاریخ بارہا اس بات کی تعلیم دیتی کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں اور خدائی ہدایت سے انکار کرتے ہیں تو ان کی نعمتیں انعام کی بجائے امتحان بن جاتی ہیں۔ قرآن پاک نے قوم لوط کو ایک ایسی قوم کے طور پر بیان کیا ہے جس نے بے مثال جرائم اور بے حیائی کا ارتکاب کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف میں کہ کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جس کے ارتکاب میں تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ ان کی بدعنوانی صرف ایک گناہ تک محدود نہیں تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کو جھٹلایا، مسافروں پر ظلم کیا، ناانصافی پھیلائی اور کھلے عام بے شرمی اور پیشمانی کے کام کیے۔ قرآن پاک کے مطابق انہوں نے ان حلال رشتوں کو چھوڑ دیا جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے بنائے تھے اور اس کی بجائے حرام خواہشات کی پیروی کی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بار بار انہیں پاکیزگی، توبہ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی دعوت دی اور انہیں یاد دلایا کہ حقیقی عزت ذاتی خواہش کی بجائے الہی ہدایت کی پیروی میں ہے۔ قرآن پاک ان کی مخلصانہ اپیل کو درج کرتا ہے۔ سورہ شعراء، سورہ الشعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 161 سے 164 نمبر آیت میں، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اس لیے اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین کے پاس ہے۔ ان ہمدردانہ یاد دہانیوں کے باوجود قوم کے قائدین نے حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ اس کے پیغام پر غور کرنے کی بجائے انہوں نے اس کا اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے یہاں تک اعلان کیا کہ جو لوگ پاک رہنا چاہتے ہیں انہیں شہر سے نکال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب کا تذکرہ کیا سورہ اعراف میں کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں۔ اس بیان سے پتہ چلتا ہے کہ بدعنوانی ان کے معاشرے میں کس حد تک داخل ہو چکی تھی۔ نیکی کو جرم سمجھا جاتا تھا جبکہ کھلے عام گناہ کا جشن منایا جاتا تھا۔ اس طرح کے اخلاقی انتہاءات پوری انسانی تاریخ میں بار بار ظاہر ہوئی ہے جب بھی لوگ اپنے آپ کو الہی رہنمائی سے دور کرتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام مسلسل انکار کے باوجود صبر کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر رسول کی طرح آپ نے کبھی کسی کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کیا، بلکہ حکمت، دردمندی اور خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچاتے رہے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو یاد دلایا کہ دنیاوی لذتیں عارضی ہیں جبکہ آخرت لازوال ہے۔
تاہم ان کے دل سخت ہو چکے تھے اور انہوں نے اپنے گناہ کے طریقے چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ جب کوئی قوم استقامت کے ساتھ توبہ کے ہر موقع کو ٹھکرا دیتی ہے تو آخرکار اللہ تعالیٰ کا حکم آ ہی جاتا ہے، پھر بھی اس کا انصاف ہمیشہ رحم اور تنبیہ سے مختوم ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی عذاب نازل ہوتا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے بھیجے، جیسا کہ سورہ ذریات میں اور سورہ ہود میں مذکور ہے۔ ان فرشتوں نے سب سے پہلے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی۔ یہ خوشخبری سنانے کے بعد انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطلاع دی کہ انہیں بھی قوم لوط پر اللہ تعالیٰ کا حکم جا لانے کے لیے بھیجا گیا ہے، کیونکہ وہ بار بار تنبیہ کے باوجود کفر اور بدکاری پر قائم تھے۔ اس کے بعد فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے شہر کی طرف روانہ ہوئے، جو خوبصورت جوانوں کے روح میں نظر آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو وہ سخت پریشان ہوئے۔ وہ اپنے لوگوں کو برے کردار کو جانتا تھا اور ڈرتا تھا کہ وہ اس کے مہمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ قرآن پاک نے ان کو فکر کو خوبصورت سے بیان کیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ہود میں، جس کا ترجمہ ہے، اور جب ہمارے فرستادہ لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے لیے پریشان تھے اور ان کی حفاظت کرنے سے عاجز تھے۔ اس نے کہا یہ ایک تکلیف دہ دن ہے، اس بات سے بے خبر کہ یہ ظاہرین در حقیقت اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اپنے گھر میں خوش آمدید کہا اور اس امید پر کہ وہ اپنی قوم کے غیر اخلاقی عزائم سے ان کی حفاظت کریں گے۔ تاہم ان اجنبیوں کی آمد کی خبر جلد ہی پورے شہر میں پھیل گئی، جس نے قرآن پاک میں درج سب سے زیادہ ڈرامائی واقعات میں سے ایک کا مرحلہ طے کیا۔ خوبصورت نوجوان زائرین کی آمد کی خبر پورے شہر میں پھیلی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بد کردار لوگ برے ارادوں کے ساتھ ان کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ مہمانوں کا احترام کرنے یا رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لوط علیہ السلام کی تنبیہ سننے کی بجائے وہ کھلم کھلا ان غیر اخلاقی حرکات کے ارتکاب پر اصرار کرتے تھے، جن کی وجہ سے وہ بدنام ہوئے تھے۔ ان کے اعمال سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے یا راست بازی اور اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہدایات کو یکسر مسترد کر دیا تھا۔ قرآن کریم نے اس لمحے کو سورہ ہود میں درج کیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے عرض کیا، جس کا ترجمہ ہے، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، وہ تمہارے لیے زیادہ پکیزہ ہیں، بس اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں ایک بھی نیک آدمی نہیں ہے؟ کلاسی کی علماء کی اکثریت وضاحت کرتی ہے کہ میری بیٹیاں کا حوالہ دے کر حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو اپنی برادری کی عورتوں کے ساتھ نکاح کے حلال ارادے کی طرف ہدایت دے رہے تھے۔ جیسا کہ ہر نبی کو اپنی قوم کا روحانی باپ سمجھا جاتا ہے، وہ اب ان کو گناہ سے دور اور اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ حلال راستے کی طرف بلا رہے تھے۔ تاہم لوگوں نے ضد کے ساتھ اس کے مخلصانہ مشورے کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے بڑی بے شرمی سے اعتراف کیا کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کی انہیں کوئی خواہش نہیں تھی۔ ان کے دل اس قدر سخت ہو چکے تھے کہ انہوں نے شرم اور خوف محسوس کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے رسول کو کھلم کھلا چیلنج کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دنیاوی تحفظ کا کوئی ذریعہ نہ دے کر اپنی بے بسی کا یہ کہہ کر اظہار کیا، سورہ ہود میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، کاش مجھ میں تمہاری مزاحمت کرنے کی طاقت ہوتی یا کسی طاقتور سہارے میں پناہ حاصل کر سکتا۔ اسی لمحے فرشتے نے اپنی اصلی شناخت ظاہر کر دی۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی۔ اے لوط، سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے لوط، بے شک ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں اور وہ آپ تک ہرگز نہیں پہنچیں گے، لہذا رات کے کچھ حصے میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ سفر کریں اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو ہدایت کی کہ وہ اپنے خاندان کے ان افراد کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں فجر سے پہلے شہر سے نکل جائیں۔ تاہم اس کی بیوی نے شہر کے گناہگار لوگوں کا ساتھ دیا تھا اور اپنے شوہر کے ایمان میں شریک نہیں تھی، اگرچہ ان کی شادی ایک نبی سے ہوئی تھی، لیکن اس کے کفر اور اللہ کے حکم سے خیانت نے اسے نجات سے روک دیا۔ یہ ایک اہم اسلامی اصول سکھاتا ہے، نجات کا انحصار ایمان اور عمل صالح پر ہے، خاندانی رشتوں یا نسب پر نہیں ہے۔ عذاب شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنین کی
حفاظت فرمائی۔ قرآن کے مطابق فرشتوں نے حملہ آوروں کو اندھا کر دیا، جس سے وہ اپنے برے ارادوں کو پورا کرنے میں ناکام رہے۔ اس معجزات واقعہ نے ثابت کیا کہ کوئی انسانی طاقت اللہ تعالیٰ کے حکم پر غالب نہیں آ سکتی جب وہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ پھر عذاب الہی بالکل ایسا اسی طرح نازل ہوا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ بستیاں الٹ گئیں اور لوگوں پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ہود کی 82 اور 83 نمبر آیت میں، جس کا ترجمہ ہے، پس جب ہمارے حکم آیا تو ہم نے شہروں کو الٹ پلٹ کر دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش کر دی جو آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو یاد دلاتا ہے، سورہ العنکبوت، جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے اس میں ایک واضح نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ قوم لوط کی تباہی کسی انتباہ کے بغیر اچانک عمل میں نہیں آئی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں صبر، حکمت اور ہمدردی کے ساتھ توبہ کی دعوت دیتے ہوئے برسوں گزارے تھے۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو بار بار جھٹلایا، اس کے رسول کا مذاق اڑایا، کھلم کھلا اپنی بدکاری پر اڑے رہے، تو ہی عذاب نازل ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کامل انصاف کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ وہ کسی قوم کو اس وقت تک سزا نہیں دیتا جب تک کہ ان تک حق واضح نہ کر دیا جائے۔ بعض مورخین اور محققین نے بحیرہ مردار کے قریب موجود باقیات کو اس خطے سے جوڑ دیا ہے جہاں کبھی قوم میں لوط رہتے تھے۔ اگرچہ آثار قدیمہ کی دریافتیں دلچسپ تاریخی تناظر فراہم کر سکتی ہیں، لیکن مسلمان قرآن پاک اور مستند سنت کے ذریعے مستند طور پر قائم ہونے والی چیزوں پر مکمل اعتماد کرتے ہیں۔ تاریخی تحقیق ہماری سمجھ کی تائید کر سکتی ہے، لیکن ہمارا ایمان قیاس کی بجائے آسمانی وحی پر منحصر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی کہانی بہت سے لازوال اسباق پر مشتمل ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جب معاشرہ راست بازی کی مخالفت کرتا ہے تب بھی ایمان کو ثابت قدم رہنا چاہیے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیاوی خوشحالی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی ضمانت نہیں دیتی، اور یہ کہ ہر نعمت کو تکبر کی بجائے شکر میں اضافہ کرنا چاہیے۔ یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ اخلاق کی بدعنوانی جب اس سے توبہ کرنے کی بجائے منائی جائے اور اس کا دفاع کیا جائے تو پورے معاشرے کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ یہ اکاؤنٹ ہر مومن کو یاد دلاتا ہے کہ اللہ ہمیشہ ان لوگوں کی حفاظت کرتا ہے جو سچے دل سے اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کمزور نظر آئے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کامل وقت پر پہنچی۔ اس سے ہر مسلمان کو امید ملتی ہے جو مشکلات یا مخالفت کے باوجود حق پر ثابت قدم رہتا ہے۔ محترم ناظرین، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، انبیاء علیہ السلام کے قصے محض ماضی میں آگاہ کرنے کے لیے بیان نہیں کیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ حسابات عقل والوں کے لیے عبرت ہے، اس لیے ہمیں ان پر غور کرنا چاہیے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اضافہ کرنا چاہیے اور ہر اس راستے سے بچنا چاہیے جو اس کی ناراضگی کا باعث ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، ہمیں ہر قسم کی بے حیائی اور مصیبت سے محفوظ رکھے، ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات اور صحیح سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اپنے انبیاء کرام کے اسباق سے مستفید ہونے والوں میں شامل کرے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔